مکمل ہو گئے ہیں، 25 کے قریب بچیاں داخل ہو چکی ہیں۔ الہامی کتابوں کی سردار کتاب قرآن شریف ہے۔ سردار کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک، قرآن مجید۔ حضور نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا۔ کتنی چیزیں ہیں؟ بڑی باری، ایکم ثقلین بھی ہے، ایکم امرین بھی ہے۔ کتاب اللہ ہی واحد، ایک کتاب قرآن، ایک اپنی اولاد۔ قرآن بھی حشر والے دن آئے گا، اس کو آنکھیں دی جائیں گی، جو اس کو پڑھتا تھا، قدر کرتا تھا، اس پر چلتا تھا، ان کی احکام کی پابندی کرتا تھا، مانا سمجھتا تھا، فہم رکھتا تھا، اس کی کوشش کرتا تھا، اس کی تفسیر پڑھتا تھا، ترجمہ پڑھتا تھا، اس سے احکام اخذ کرتا تھا، اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا، اور اس کے بعد یہ تعلیم کے لیے آگے کوشش کرتا تھا، تو قرآن کو اللہ آنکھیں دے گا، شکل دے گا۔ جب حشر میں لوگ آئیں گے، قرآن چمٹ جائے گا، کہے گا اللہ اس کو بخش دو، اس نے میری قدر کی ہے، آج اس کو جنت دے دو۔ تو وہ مدرسہ کی صورت میں قائم ہے۔ بچیاں آج بے راہی کا شکار ہو رہی ہیں موبائل کے ذریعے سے، کہ ہماری جو تعلیمات سکول، کالج اور یونیورسٹیز کی ہیں وہ تھوڑی سی ایسی ہی ہے، ماحول بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تفسیر ضرور پڑھاؤ، ترجمہ ضرور پڑھاؤ، جہاں کچھ مسئلہ آئے تو وہ ڈائریکٹ قرآن سے خود نکال سکے۔ ایک بچی کی اگر تربیت ہو جائے تو پوری قوم کی تربیت ہو جاتی ہے۔ ایک بچی آگے چل کے ماں بنتی ہے، اس ماں سے نسل پھوٹتی ہے۔ ماں فاطمہ ہو تو بچہ حسن اور حسین ہوتا ہے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ ہو تو بیٹی فاطمہ تو زہرا ہوتی ہے۔ ماں اگر جو ہے اللہ اکبر اسی طرح فاطمہ تو زہرا ہو تو بیٹی زینب ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھ لے، یہاں بیٹی کی تربیت بڑی ضروری اہم چیز ہے۔ توجہ دے، اس کو اتنا معمولی نہ لینا۔ بسم اللہ پڑھی تھی، بسم اللہ، بندہ بہت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ بہت ہو گیا، بندہ ہو گیا فوت۔ بچہ تھا بیوی کے پیٹ میں، بندہ فوت ہو گیا، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے۔ 1 سال بعد، 9 مہینے بعد، 8 مہینے بعد ولادت ہوئی۔ بچے کو پرورش ہوتی رہی، بچہ چلنے کے قابل ہوا، ماں مدرسہ لے گئی، جامعہ لے گئی، کہ بیٹا اب تجھے داخل کرائے۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس نے پڑھا؟ وہ جو باپ پہلے فوت ہو گیا تھا، پہلے جس نے اپنے بچے کو دیکھا ہی نہیں، جس نے اپنے بچے کو چوما ہی نہیں، اٹھایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، وہ جہنم میں سڑ رہا، جہنم میں سڑ رہا۔ بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب نے فرشتوں کو کہا جہنم سے نکال کے جنت دے دو۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، مولا دستتے سے جہنم سے جنت۔ عمل تو اب اس کی ہے نہیں کہ اب یہ عمل کرے، نمازیں پڑھے، مجھے قرات کرے۔ ادھر تو یہی تھا، جو اس کے عمل نہیں تھے جہنم سڑ رہا تھا، اس کو جنت ڈالنے کی وجہ تھا۔ کہا اس کا پیچھے بچہ اس قابل ہو گیا، اس کی نسل تھی، اس کی خون تھا۔ جب وہ پڑھ رہا تھا رحمان تے رحیم، تیرے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا، وہ مجھے رحمان بھی مانے، رحیم بھی مانے، پھر اس کے باپ کو میں جلاؤں؟ نہیں نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس بچے کی بسم اللہ کے صدقے میں نے اس کی محبت کر دی۔ بابا جی آسن قبران تے کوسن خبران، دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں اور ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ جانتا ہے جب قبر آئے گی، جن بچوں کو آپ نے قرآن پڑھایا، آپ کے جانے کے بعد پیچھے قرآن پڑھیں گے، آپ کے جانے کے بعد پیچھے قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، آپ کے جانے کے بعد پیچھے دین پڑھائیں گے، سکھائیں گے، سمجھائیں گے۔ ہوتا وہی ہے جو بندہ اپنے بچوں کو، کبھی ایسا بھی ہے کہ بندہ کاروبار بچوں کو سکھائے نہ، چلا جائے تو بچے کاروبار چلانا شروع ہو جائے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔
زمیندار آپ نے سکھایا نہیں، بچے جناب ساری زندگی آپ نے ان کو نہیں سکھایا زمیندار، آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کی زمین کو آپ کے بچے سنبھال لیں گے، نہیں، آپ نے سکھایا ہی نہیں، محنت ہی نہیں کی۔ اسی طرح جب یہاں سے آپ منتقل ہوئے قبر میں تو وہاں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ کوئی اعمال وہاں پہنچ سکے، وہاں کوئی ایسی چیز پہنچ، وہ صدقہ خیرات جو مدرسہ کی صورت میں، مسجد کی صورت میں غربا کو آپ لوگ تقسیم کر گئے، کوئی درخت لگا گئے، کوئی سبیل یا کوئی موٹر، کوئی پانی، کوئی اچھے کام کر گئے، وہ بھی آپ کو متواتر پہنچتا رہے گا۔ وہ اپنے بچوں کو جو قرآن پڑھایا، دین پڑھایا، اللہ کے راستے پر لگایا، جب وہ نیک عمل کریں گے وہ بھی قبر میں آتے رہیں گے۔ آپ کے اپنے عمل بھی پیدا دے رہے ہیں، جو پیچھے نیک کام کر کے جا رہے ہیں وہ اعمال بھی آپ کو پیدا دے رہے ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی بدلو۔ جو زندگی نہیں بدلتا، مجھے کسی ساتھی نے کہا جس انداز زندگی بدلنا پڑے گا، کیسے آتی ہے؟ ہاں جی، وہ کیسے؟ کہتے جی بریانی چھڈو۔ سن رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جناب؟ بندہ ہو جائے ہیلتھی، فیٹ ہو جائے، موٹا ہو جائے، ڈاکٹروں کے پاس ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کا طرز زندگی ہے بدلے۔ یہ کیسے؟ یہ اپنے دن رات میں تبدیلی کا، نیند پوری کریں۔ اچھا جی، اور کیا کریں؟ جناب آپ ناشتہ اتنا کریں، دوپہر کو اتنا کھائیں، سلاد کھائیں، فلاں کھائیں، یہ پلان ہے، ڈائٹ پلان ہے، اس کے مطابق چلیں گے، آپ کی صحت بحال ہو جائے گی۔ اتنی بات کریں۔ اگر کوئی کہے بریانیاں بھی کھاواں، مٹن بھی کھاواں، بیف بھی کھاواں، تے تھال پورے کھا جاواں، پھر اس کے بعد رمہ بھی صحت مند سے ٹھیک ٹھاک سے سلیم سے سمارٹ ہو سکتے؟ بولو نا، 10 بندے نے چل آپ کھا جائے، مسکراتے مسکرانے سے بلند ہے، سوکھا کام ہے بابا، تھوڑے مسکراتے رہے تو اللہ برکت پا دے گا، گل آسانی نہ سمجھ آ جاتی۔ 10 بندے کا کھا کے کہے یا اللہ میں ہوں پتلا کر دے، یا اللہ ہوں میں جناب ایج ہو جاؤں تو میں ہو جاؤں تو میں جہاد کرا، میں جہاد ہو گئے نہ وہ ایک تصویر پھیرن ہو گیا، وہ ٹھیک ہے۔ جس بندے نے کوشش کرنی ہے جسم بھی اسی کا بننا ہے، جس نے کوشش کرنی ہے مقدر بھی اسی کا بننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا مقدر نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہیں بدلتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بابا جی آخرت کی کوشش کرو گے دوستو، آخرت کی کوشش کرو گے، قبر کی محنت کرو گے، آخرت کی کوشش کرو گے، حشر کے لیے کچھ اعمال ترتیب دو گے تو انشاءاللہ اپنے بھی ہوں گے، اولاد کی صورت میں بھی آئیں گے، ورنہ وہی 10 سال کھا کے بھی زیادہ پتلا کرتے ایسے نہیں ہونا۔ بندہ ساری زندگی نماز دینے نہیں گیا، صرف جناب فاتحہ تے ختم دی محفل ہوئی جی، یا اللہ حاجی صاحب نو چودھری صاحب نو جنت الفردوس سے جگہ دے۔ کس طرح اللہ جگہ دے بھائی؟ چودھری صاحب سے کبھی مسجد نظر نہیں آیا، رات نہیں کرتے، جج صاحب کبھی مسجد نظر نہیں آیا، ساری زندگی سود کھاندا رہے، ساری زندگی لوگوں کی زمینوں تے قبضہ کرتا رہے، ساری زندگی کمی 2 نمبر تے ہن ایک دعا دے نال بخشیا جائے گا؟ نہیں جی، بخشش کروانی ہے تو اپنے لیے خود کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے راہ اللہ ایک بہت ہی خوشی ہوئی، بہت ہی خوشی ہوئی کہ مدرسے کی صورت میں انہوں نے ایک آپ کو پلیٹ فارم دیا ہے، مزید آپ تعاون کر کے پڑھ کے اس کے لیے اپنے بچی کو پڑھا لو۔ اپنی بچی آپ کی ایک محلے میں، دوسرے محلے کے کسی کونے میں، گھر میں بیٹھ جائے، 4-5 بچیاں ملا کر بہترین وظیفہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس گھر میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، سیکھا سکھایا جاتا ہے، نہ جن داخل ہوتا ہے، نہ بھوت آتا ہے، نہ سایہ اثر کرتا ہے، نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے، نہ کوئی سوائے برکت کے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ بہترین وظیفہ، بہترین وظیفہ۔ برکت چاہتے یہی کام شروع کر، برکت چاہتے یہی کام شروع کر۔ جب میں گجرانوالہ میں پہلے آیا، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی، میں نے پہلا کام مدرسہ بنایا۔
وہاں قرآن کا حفظ جو ہے نا، جو لڑکے بٹھائے حفظ شروع کرا ہے. مجھے ساتھی کہنے لگے کہ تھوڑی ترتیب بن جائے بعد میں حفظ کی کلاس لگائیں. میں کہ مالک بڑا غیرت مند ہے، مالک سب سے زیادہ غیرت مند مالک ہے، اور انشاءاللہ اس کو پتا ہے میرا نام لینے والے ہیں. اگر یہ بھوکے مر گئے تو لوگ تانے ماریں گے، اللہ انہاں دا صدقہ سانو ہی کھوائی جائے گا تو انہاں نو ہی پانی جائے گا. اللہ نے دن ہی سوکھے کر دیتے. اللہ نے ان کے ریس کی برکت پر جو ریس اتارا اس کا حصہ اللہ نے ہمارے ریس میں بھی برکت فرما دی. اسی لیے مدارس، مساجد، ایسی جگہوں پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے پورے محلے کو برکتیں ملتی ہیں، ہر شخص اس سے مستفید ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم پہ مزید اپنا کروڑہا لا تعداد رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے تجھے پھر رسول کو پسند آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت. اللہ دوست آئے، ساتھی آئے، احباب آئے، جی جتنے احباب دوست تشریف لائے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. نزدیک سے جتنے احباب آئے سب کی حاضری قبول فرمائے. پیر بھائی آئے، دوست آئے، قرآن حضرات آئے، ناخوان حضرات آئے، جتنے احباب محبت فرمائی، اہل محلہ تشریف لائے، یا اللہ العالمین اپنے قیمتی وقت میں سے، اپنے مصروفیت میں سے وقت نکالا، باتیں سنی، ہم نے صحابہ کی اپنی اوقات کے مطابق. ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ایسی مبارک ہستیوں کا تذکرہ کر سکے. ہم نے اپنے اوقات کے مطابق ان کا نام لیا، یا اللہ قبول فرما لے. ہماری زبان اس قابل نہیں کہ اہل بیت کے تذکرے کر سکے. ہم نے اپنے اوقات کے مطابق ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ کیا. مالک قبول فرما دے. مالک محفل پاک میں آنے والے، محفل سجانے والے، محفل کو آ کر آباد کرنے والے، محفل کا انتظام کرنے والے، اللہ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، خیر اور سعادت نصیب فرما. ہر بلا، ہر وبا، ہر قلت، ہر ذلت سے محفوظ فرما. گنہگار، بدکار، سیاہکار ہیں مولا، اگر ہم مر گئے تو ہمارا منہ اس قابل نہیں کہ تجھے دکھا سکے، تیرے نبی کو دکھا سکے. ہمیں سچی توبہ کی توفیق، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمیں سجدوں والی زندگی عطا فرما. سجدوں میں محبت اور خشوع اور خضوع ہو. اللہ تیری یاد میں ہر لمحہ گزرے، تیری محبت میں ہر لحظہ گزرے، تیرے نبی کے عشق میں پوری زندگی کے لمحات گزرے. اللہ کرم فرما دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم آپ کو اور حضور کو پسند آ جائے. اپنے نبوت پر پہرا دینے والوں کی خیر فرما. ناموں سے رسالت کے پہرے داروں کی خیر فرما. ناموں سے رسالت پر پہرا دیتے ہوئے جتنے دوست پابند سلاسل ہیں اللہ ان کی جلد از جلد رہائی کا انتظام فرما. ظالموں کو، جابروں کو، بے دینوں کو، فاسقوں کو، جنہوں نے دین کے نام کو جو مٹانا چاہتے یا اللہ وہ خود مٹ جائیں. اپنے دین کو چار چاند لگا دے اور ہر مسلمان کو اس دین کے چار چاند لگانے کے لیے ترویج و اشاعت و ترقی کے لیے یا اللہ محنت، کوشش اور مثبت کردار پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اہل محلہ جو بیمار ہیں کا حصہ فرما رہے، جتنے دوست بیمار ہیں، بیٹیاں، بچے، جوان، بزرگ، کوئی بھی بیمار ہے اللہ صحت عطا فرما. اور جب صحت مل جائے پھر ہم سب کو صحت کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں رحم فرما، ہم پہ کرم فرما. ہمارے دلوں پر جو پردے پڑ گئے ہیں، جو سیاہ رنگ چڑھ گیا ہے، جو سیاہی ہمارے دلوں کو زنگ آلود کر چکی ہے، جس سے ہم تیرے رستے سے دور ہو چکے ہیں، مالک اپنے حبیب کے صدقے ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو دے. صحابہ کے صدقے ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو دے. اہل بیت کے صدقے ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو دے. اس محفل پاک کے صدقے ہماری دلوں کی سیاہی کو دھو دے. ہمیں نیک بنا، ہمیں ایک بنا، ہمیں حضور کا سچا غلام بنا. ہمارے حلال رزق میں برکت فرما. ہماری بیٹیوں کی، جوانوں کی، بچوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ہماری محفلوں کو نور علی نور بنا. جہاں کہیں تیرے دین کی دعوت دینے کے لیے جو کوئی بھی جا رہا ہے، یہ حقیر بھی جہاں پہنچے ہماری زبان میں تاثیر پیدا فرما.
حق ہے جیسے واج و نصیحت کا، جیسے روز و برکات یا اللہ ہمارے سینوں میں اتار، یہ امانت ہے ہم تیری مخلوق تک، تیرے نبی کی امت تک یہ پہنچائیں گے۔ یا اللہ ہمارے اوپر مزید اپنا کرم فرما، یا اللہ تحسین اتار، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ مالک جو مانگا ہے ہمیں عطا فرما دے، جو بہتر ہے نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمارے دامن میں ڈال دے۔ جتنے دوست احباب شامل ہوئے، جتنی برکتیں اللہ ان کو یہاں ملی ہیں، ان کے گھر جانے سے پہلے لاکھوں اربوں کھربوں لاتعداد رحمتیں نور اللہ ان کے گھروں میں، ان کے گھر جانے سے پہلے پہنچا دے۔ اللہ رحم فرما، اللہ کرم فرما۔ مسجد بڑی سونی بن گئی یا اللہ، جنہوں نے ان کو سونا بنانے میں اپنا حصہ پیش کیا، اللہ ان کی قبر کو سونا بنا، اللہ ان کے رزق میں مزید برکتیں فرما، تاکہ تیرے راستے پر دل کھول کر لگائیں۔ یا اللہ جو مانگا ہے ہمیں دے دو، جو بہتر ہے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دو۔ اپنے نبی کے صدقے خیر فرما، اپنے نبی کے یاروں کے صدقے خیر فرما، اپنے نبی کی اولاد کے صدقے خیر فرما۔ یا اللہ ساری خیریں ہمارے دامن میں ڈال دے، یا اللہ ساری برکتیں ہمارے دامن میں ڈال دے۔ حضور کی امت کی خیر فرما، مظلوم مسلمان کشمیر میں، فلسطین میں، چیچنیا میں، بوسنیا، یا اللہ جہاں کہیں بھی برما میں ان کی مدد فرما۔ ہمیں آزاد وطن دیا ہے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔